اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود 13% سے کم کر کے 12% کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت ہے، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوئے ہیں۔ مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی، جو کہ کم ہو کر 4.1% رہی۔ جنوری میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھاتہ مالی سالی کی پہلی ششماہی میں سرپلس رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے کی سبب زرعی مبادلہ ذخائر بڑھے۔ جون تک مہنگائی شرح 5 سے 7% بینڈ کی اوپر کی سطح پر رہیں گی۔ ایف بی آر نے کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی۔ پورٹ قاسم ایکسپورٹ کلیکٹریٹ نے سردار انٹرپرائزر کی 82 کروڑ 50 لاکھ کی ٹیکس چوری پکڑ کر ایف آئی آر درج کر لی۔ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں سردار انٹرپرائزر نے استثناء پالیسی کا غلط استعمال کیا اور سمگلنگ اور ٹیکس چوری کی۔ کمپنی نے نئے مستثنیٰ اشیاء کو غائب کیا اور استعمال شدہ سامان کو مقامی قیمت پر غیر قانونی طور پر کلیئر کیا۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران ضبط کیے جانے والے سامان کی مالیت 1 کروڑ 6 لاکھ اور اس پر ٹیکس چوری کی مالیت 36 لاکھ روپے ہے۔ کلیکٹر سعدیہ شیراز کے مطابق کمپنی کی دوسرے کنسائنمنٹ میں انکشاف ہوا کہ روئی امپورٹ کی آڑ میں 14,000 کلو صنعتی دھاگا دھوکے سے منگوایا گیا۔ خاص قسم کی سفید نما صنعتی دھاگے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی فی کلو 44,000 روپے ہے۔ اور پہلی ششماہی میں ترسیلات، زرعی برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خزانہ نے پہلی ششماہی کی معاشی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے مالی ذخائر میں اضافہ ہوا اور روپے کی قدر میں استحکام رہا۔ سرمایہ کاری میں کمی اور بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 29.3% کا اضافہ ہوا، برآمدات میں 9.8% اور درآمدات میں 14.5% کا اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور اسٹیٹ بینک کے مالی ذخائر 11.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ ایف بی آر محصولات میں 35.1% کا اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 32.5% کی کمی ہوئی۔ نان ٹیکس آمدنی میں 5 ماہ میں 94.5% اضافہ ہوا۔ زرعی شعبے کو قرض میں 5 ماہ میں 8.5% کا اضافہ ہوا۔